الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم سے کیا تعلق تھا۔ بیان کر رہا تھا حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مجلس کے اندر موجود تھے۔ اچانک ایک صحابی رسول خباب بن ارت تشریف لے آئے۔ فقال یا ابا عبد الرحمن، تو حضرت خباب نے ایک سوال کر لیا کہ ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ ایستطیع ہؤلاء الشباب، اے عبداللہ بن مسعود، ذرا یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ کے مجلس میں جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان یقرؤوا کما تقرأ، کیا یہ بھی قرآن ایسا ہی پڑھا کرتے ہیں اس طرح کی آپ تلاوت کرتے ہیں؟ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت بڑی اچھی تلاوت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی کہ عبداللہ بن مسعود اس طرح تلاوت کیا کرتے ہیں جس طرح کہ جبریل امین لایا کرتے تھے۔ تو حضرت خباب نے سوال کر لیا، اے عبداللہ بن مسعود، کیا آپ کے ان نوجوانوں میں، ان شاگردوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہوں؟ قال اما انک لو شئت امرت بعضهم یقرأ علیک، تو جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اے خباب تو میں اپنے شاگردوں میں جوانوں سے کہوں وہ آپ کو قرآن سنائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، قرآن سنوائیے۔ قرآن سننے کا، سنانے کا بڑا شوق تھا صحابہ کے اندر۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کہا اقرأ یا علقمہ، علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں تھے، کہا اے علقمہ قرآن سنائیے۔ تو چونکہ حدیث کے راوی حضرت علقمہ ہیں، کہتے ہیں فقرأت 50 آیۃ من سورۃ مریم، تو میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں سنائیں، 50 آیتیں میں نے پڑھی۔ فقال عبداللہ، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیف تری، اے خباب بتائیے آپ نے کیسا پایا، ہمارے شاگرد نے کس طرح قرآن کی تلاوت کی؟ قال قد حسن، کا حقیقت میں بہت اچھی قرأت تھی، بہت اچھی تجوید کے ساتھ نماز پڑھی۔ قال عبداللہ ما اقرأ شیئا الا وهو یقرأہ، تو کہا حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں قرآن پڑھتا ہوں اسی طرح یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کو قرآن حکیم سے خاص لگاؤ تھا، اور ہم کو اور آپ کو چاہیے بھی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمانی صفات کا تقاضا ہے کہ قرآن سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، اچھی آواز میں پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کا تلاوت قرآن سے کتنا لگاؤ تھا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔
اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں سے تھے۔ 10 سال تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی تھی۔ روایت کرتے ہیں کہ ان رعلن و ذکوان و عصیہ و بنی لحیان استمدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدو فامدهم ب70 من الانصار کما نسمیہم القراء فی زمانہم كانوا يحتطبون بالنہار ويصلون باللیل، رواہ البخاری۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ رعل، ایک قبیلے کا نام، ایک قبیلہ ذکوان، ایک قبیلہ عصیہ، ایک قبیلہ بنی لحیان، بڑے قبیلے عرب ملک میں رہا کرتے تھے اور آج بھی یہ قبیلے موجود ہیں۔ کہا انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی مدد چاہیے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا۔ 70 صحابہ کو، اور کہا کہ ہم ان 70 صحابی کو اس وقت قاری کہا کرتے تھے، نسمیہم القراء، اس زمانے کے یہ قراء تھے، اچھے قرآن پڑھنے والے۔ یہ لوگ دن کو لکڑیاں اکٹھا کرتے تھے تاکہ فروخت کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، ان کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، اللہ کے نبی کا حکم تھا، نکل گئے۔ 70 آدمی تھے، گزر بسر کے لیے کچھ تو چاہیے، تو دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، فروخت کرتے تھے تاکہ زندگی گزار سکیں، اور رات کو نماز پڑھتے تھے، نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ صحابہ کا تعلق تھا قرآن حکیم سے۔ عبداللہ بن قیس کی ایمان افروز تلاوت سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین بیان فرمائی۔ صحابی رسول تھے، قرآن کی تلاوت کی اور آپ نے ان کی تلاوت کی تعریف کی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود، رواه ابن ماجہ۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے سن لیا۔ آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ فقیل عبداللہ ابن قیس، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اصحاب میں سے عبداللہ بن قیس ہے۔ تو آپ نے ان کی تحسین بیان فرمائی، تعریف بیان فرمائی کہ ان کو تو آل داود کا لحن عطا کیا گیا ہے، آواز دی گئی ہے، جسے آل داود قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن حکیم سے لگاؤ تھا صحابہ کو۔ اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی آگے آنا چاہیے، قرآن سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن کی عزت کو ہم سمجھیں۔ عزت صرف زبان سے نہیں، عزت عمل سے بھی ہو۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ان کی تلاوت سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد دیر میں آئیں۔ کہا کہاں تھی؟ کہا میں قرآن حکیم کی تلاوت سن رہی تھی آپ کے اصحاب میں سے، اور وہ سالم، حضرت سالم تھے، ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کی تعریف بیان فرمائی۔ نوجوان صحابہ کرام میں تحفیظ القرآن اور تلاوت قرآن کا بڑا شوق تھا۔ تحفیظ القرآن یعنی قرآن حفظ کرنا۔ قرآن حفظ کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ قرآن یاد کرنی چاہیے۔ حفاظ کی بڑی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے ایک ایک آیت پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ کلام کسی اور کا کلام نہیں، کلام الہی ہے۔ صحابہ کو قرآن حکیم کی حفظ کرنے کا شوق بھی تھا اور قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق بھی تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، بڑے عابد و زاہد تھے، نوجوان تھے۔ عبادت میں، قرآن حکیم کی تلاوت میں، نمازوں میں ان کو اس سے بہت شغف تھا، بڑا تعلق تھا۔ روایت کرتے کہتے کہ قال جمعت القرآن، میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ نوجوان تھے، قرآن حفظ کیا تھا۔ فقرأته كله في ليلة، میں نے قرآن حفظ کر لیا اور رات بھر میں اسے ختم کر دیتا۔ اپنا عمل بتایا کہ میں قرآن جب حفظ کر لیا ایک ہی رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا جذبہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اطلاع ملی تو کہا اے عبداللہ بڑے پیار سے، محبت سے، کہ انی اخشا ان یطول علیک الزمان، مجھے ڈر ہے، یعنی خدشہ ہے اس بات کا تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ وَأَن تَمَلُّوا، اور یہ کہ تم تھک جاؤ گے۔ جب لمبی عمر ہو جائے گی تم تھک جاؤ گے، اتنا عمل نہیں کر سکو گے۔ ظاہر ہے جوانی کے زمانے میں آدمی جو نیکیاں کر سکتا ہے بڑھاپے کے زمانے میں نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پیر کمزور ہوتے ہیں، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، ہمت کمزور ہو جاتی ہے، اتنا عمل نہیں کر پاتا۔ کہا مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تم تھک جاؤ، نہ کر سکو۔ فقرہ فی الشہر، بڑے پیار و محبت سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ فقلت دعنی واستمتع من قوتی و شبابی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے،
میرے اندر قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، اس سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ، ٹھیک ہے 10 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو، ایک مہینے میں 10 دن میں پڑھ لو۔ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو استعمال کروں، قرآن کی تلاوت میں فائدہ حاصل کروں، پڑھ سکتا ہوں۔ فَقْرَأْهُ فِي 7، کہا ٹھیک ہے 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد بھی کہا کہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، کہ میں اور پڑھ سکتا ہوں اللہ کے رسول، فابا، حدیث شریف کے الفاظ آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن ایک حدیث ملتی ہے اور بھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، اور جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے گویا قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہو اور قرآن حکیم کو سمجھے بھی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جہاں آپ یہ ہدایات دے رہے تھے اردو زبان نہیں تھی، فارسی زبان نہیں تھی، اور کوئی زبان نہیں، عربی زبان کے جاننے والے تھے اور قرآن حکیم کو سمجھتے تھے، عرب تھے۔ لیکن اگر اب کوئی جو عربی زبان نہیں جانتا، اردو زبان جانتا ہے یا کوئی اور زبان جانتا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن حکیم کو جو تلاوت کر رہا ہے اس کو سمجھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ یقیناً صرف قرآن پڑھنے سے اجر ثواب ملے گا، بہتر ہے، افضل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لے، معانی اور مفہوم کو بھی سمجھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔